نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ گرامی قدر اساتذہ کرام، میری بہنوں، آج ہم سب یہاں جس مناسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں، جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ مقصد ہم سب کے ذہن میں ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو ہندوستان کے ہر گوشے، ہر چپے، ہر کنارے، مشرق سے لے کر مغرب اور دکن سے اتر، ہر کوشے کے اندر یہ جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ مقصد آزادی ہند ہے۔ ابھی ہم سے پہلے ہماری بہنوں نے بہت اچھے انداز میں، نرالے اسلوب میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کیا، اور وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ شہادت کے واقعات اور ہندوستان کی آزادی میں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ہم سے پہلے ہمارے بڑے ہی محترم مولانا نے اپنے خطاب کے اندر مختصر وقت میں ہندوستان کی تاریخ کو بتا دیا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے اندر تقریباً 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان یہاں کے زمین پر قابض رہے، یہاں حکمرانی کی، اور عدل و انصاف اور مساوات کا وہ درس دیا۔ انگریز بھی یہاں آئے تو وہ مسلمانوں کے اقتدار میں، حکومت میں آئے، اس وجہ سے انہیں مسلمانوں سے زیادہ نفرت تھی، اور انہیں خطرہ تھا صرف اس بات کا کہ اگر ہمیں یہاں حکمرانی کرنے سے، یہاں اپنی بات منوانے سے، اپنے سکہ کو رائج کرنے سے اگر کوئی چیز مانے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہر طرح سے تختہ مشق اگر بنا کوئی تو وہ مسلمان بنا۔ الغرض 1947 میں یہ ہندوستان بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی سرفروشی کے بعد، بڑی اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد یہ انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا، اور جو قوم پہلے سے آزاد تھی پھر وہ آزادی کے ماحول میں سانس لینے لگے۔ مولانا نے اپنے خطاب کے اندر ان لوگوں کے واقعات کا ذکر کیا جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ علماء کرام تھے جنہوں نے خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما اور توپوں کے نشانے پر آئے، ڈلتی ہوئی تیلوں کے بھٹیوں میں ڈالے گئے، ان سب کا تذکرہ کیا۔ لیکن میں ان سے ہٹ کر، ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے کردار پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میری بہنیں، آپ غور سے تھوڑا سنیں، آپ کو معلوم ہوگا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور آپ کو پیغام دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کا، تو آپ یہ پیغام لے کر جب آپ گھر گئے اور پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس پیغام کو قبول کرنے والے میں جہاں بہت سے لوگ تھے، تقریباً 7 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے، ان میں ایک خاتون بھی تھی، حضرت خدیجہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دعوتی مشن میں، آپ کے رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے مشن میں جہاں لوگوں نے قربانیاں دی، وہیں عورتوں نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن کر ہر محاذ پر رہے۔ اس سے آگے اور بڑھیں تو جنگوں کا میدان ہو یا قریش کی طرف سے یا کفار مشرکین کی طرف سے اذیت اور تکلیف کا معاملہ ہو، تو مسلمان صحابہ کرام جہاں ستائے گئے وہاں عورتیں بھی ستائی گئیں، نشانے صحابہ کرام پر لگائے گئے تو عورتوں پر بھی لگائے گئے۔ قربانی دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تو صحابیات بھی آگے بڑھ کر حصہ لی۔ جنگی میدان ہو یا دعوتی مشن ہو، تعلیم کا میدان ہو یا گھریلو میدان ہو، ہر ایک چیز کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دوں مختصراً، آپ نہیں پڑھے ہیں تو کبھی نہ کبھی ضرور پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اس سے ہمیں جذبہ ملتا ہے، اس سے ہمیں تاریخوں سے ہمیں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں اگر اپنے اسلاف کی یادیں تازہ کرواتی ہیں تو وہیں تاریخ ہمیں جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ اور طریقہ بتاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ظلم کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، ظلم کا نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن ظلم کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر تھی، وہ بھی ہماری ماں تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، پورے اشعار ہیں آپ ان کے، اور پورے شعر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ جب جنگ کا میدان آیا تو وہ حوصلہ دے کر، ہمت دے کر، رضیہ اشعار پڑھ کر اپنے بیٹوں کو اکسایا اور میدان جنگ میں آمادہ کیا۔ غرض چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ اسی طرح آپ سب کو واقعات معلوم ہوں گے کہ جنگ کے میدان میں مرہم پٹی، مشکیزہ اٹھانا، پانیاں پلانا، مریضوں کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور جانباز خواتین کیا کرتی تھیں۔ اب آئیے جنگ آزادی میں۔ جنگ آزادی میں آپ نے نام سنا ہوگا محمد علی جوہر، سنا ہوگا علی شوکت، آپ نام نہیں سنے ہوں گے۔ آپ جان سکتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ دہلی کے اندر ہے، ان کے بانیوں میں محمد علی جوہر کا نام آتا ہے۔ محمد علی جوہر 2 بھائی تھے، ان کی والدہ نے ان کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ قربانی کا شوق پیدا کر دیا کہ انہوں نے انگریزوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیے بلکہ ان کو جھکا دیا۔ میری بہنیں، آپ بھی اسی قوم کی فرد ہیں، آپ بھی اسی کے ماں بیٹیوں میں سے ہیں، آپ بھی حضرت خدیجہ کی بیٹیوں میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹیوں میں سے ہیں، حضرت سمیہ کی بیٹیوں میں سے ہیں۔ آپ کے اندر بھی وہ ذوق، وہ شوق
وہ جذبہ، وہ شہادت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری نسلوں سے وہ فرد پیدا ہو جو اس دین کے لیے، اس ملک کے لیے، اس اسلام کے لیے اور اپنے دین کی بقا کے لیے اور حفاظت کے لیے وہ قربانی پیش کر سکے جو قربانی اس کے لیے مطلوب ہے۔ میری بہنوں، مولانا نے جیسا کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اس کا رشتہ تاریخوں سے کٹ جاتا ہے، وہ تاریخوں کو بھلا دیتی ہے، تو اس روئے زمین سے بھی اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخوں کو پڑھیں، ہم اپنی تاریخوں کو زندہ کریں، ہم اپنی تاریخوں کا مطالعہ کریں اور ان جذبات کو، ان شوق کو، ان ذوق کو، ان محنت کو، ان جانفشانی کو، اس قربانی کو، اس سرفروشی کو ہم یاد کریں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بڑوں بزرگوں نے اس وطن کے لیے اور اسلام کے لیے پیش کی تھی۔ تب جا کر ہمیں حقیقی معنی میں ان کے وارث ہونے کا حق ملے گا۔ میری بہنیں، اتنی سی گزارش ہے کہ ہم جہاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقیات سے اللہ نواز رہا ہے اور ترقیوں سے نوازے، بس گزارش یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی، اپنی ماں بہنوں کی، اپنے بڑوں بزرگوں کی تاریخ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تاریخوں کو بدلا جا رہا ہے۔ مریض تڑپ رہا ہے، اس کے پاس لینے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن حقیقی معنی میں دینے والا جو صحیح چیز اسے دے سکے یہ نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں اسے مل رہی ہے، خواہ وہ تعلیم کے میدان سے ملے یا کسی اور بھی میدان سے ملے، انہیں مسخ کی ہوئی چیزیں مل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عہد کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کریں گے، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، اپنی تاریخ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس سبق کو ہم اپنے دلوں میں اتاریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیں ہماری بہنیں کہ آپ کا صرف تنہا وجود نہیں ہے، آپ سے پورے خاندان کا وجود ہے۔ آپ اگر ایک مرتبہ پڑھ کر نکلیں گے تو آپ سے نہ جانے کتنی نسلیں پڑھیں گی، کتنے خاندان پڑھیں گے، کتنے بچے پڑھیں گے، کتنے نوجوان پڑھیں گے، کتنے بچیاں پڑھیں گی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک مختصر سے واقعات کو سن لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، حدیث کی سند لینے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی بات پوچھنے کے لیے۔ آپ ہی کی فرد تھی، آپ بھی ایسے بن کے نکلے کہ آپ کے پاس بھی لوگ آئیں آپ سے دریافت کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، اس سوچ کے نہیں پڑھیں گے کہ ہم لوگوں کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بتائیں گے، یہ سوچ کے نہیں، بلکہ یہ جان کر ہمیں حاصل کرنا ہے کہ میں خدا کا دین حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو پڑھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب کی احادیثوں کو پڑھ رہا ہوں، اسلاف کے کارنامے کو، ان کی تاریخوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آ سکے، ہم اپنی زندگی میں اتار سکے۔ ہاں، اگر کوئی آئے گا تو ہم ضرور بتائیں گے، اپنی برائی کے لیے نہیں، اپنی شان کو اونچی کرنے کے لیے نہیں، اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے نہیں، اس لیے بتائیں گے کہ یہ دین کا فریضہ ہے، یہ لیجئے آپ بھی سیکھیے۔ تو میری بہنیں، ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر یہی گزارش کریں گے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ماضی سے بھی وابستہ ہو جائیے۔ جو قوم اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہے وہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں اسے بھی لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں۔ اسی بات سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے
اور آپ سب کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔